بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں، تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحب ایمانتان تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو، آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امانت کی نشانی طلب کی۔ اس نے بتایا۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں سے اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے پاس چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برادران ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب مبارک میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا۔ اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی تھی۔
اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا گیا۔ عقبہ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ اس نے سوال کے جواب میں کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت ہم سے لی تھی اور اس امانت کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی کوئی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبن جس پر اس کا نام نقش ہے بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں یہ رشوت واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس گروہ نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے لیکن اس سے کسی نے چورایا نہیں ہے۔ بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤں تمہارا غلام محلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا اس کے بعد تم نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں، حسبو محلہ کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قاتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی۔ وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ جب میں اس کے قریب گیا وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس تلوار کو کھینچ لیا اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا۔
اور اس نے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دستے مبارک سے مٹھی بھر کے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان کھجوروں کو جو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور مجھ کو دیکھ کر ہنس پڑے اور مٹھی بھر کھجوریں مجھے عنایت فرمائیں۔ ان کو میں نے گنا تو دیکھا کہ وہی 73 دانے نکلے۔ یہ دیکھ کر میرا تعجب بڑھ گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا فیصلہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے مٹھی بھر کر مجھ کو عطا فرمائی تھی۔ میں نے ان کو جب گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا۔ ان کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بھی مٹھی بھر کر کھجوریں مجھ کو دیں۔ ان کو جو گنا تو وہ بھی 73 دانے برآمد ہوئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، تم کو نہیں معلوم کہ میرا ہاتھ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ عدل و انصاف میں برابر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔